بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا واقعہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے موقع پر جب جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو قلعے سے باہر ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف فرما تھے، اپنے خیمے لگائے تھے کہ کچھ وقت کے بعد ایک چرواہا جو کہ قلعے سے باہر آیا اور وہ یہودی تھا، انہی یہودیوں میں سے کسی کی وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو جب یہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر موجود ہیں، مسلمانوں کا سردار بھی ہوگا، تو اس نے کہا کہ میں بھی دیکھوں مسلمانوں کا سردار کیسا ہے اور وہ کس چیز کی دعوت پھیلاتا ہے۔ چنانچہ اس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھا کہ آپ کے سردار کہاں پر ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا، ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا جو کہ کھجور کی چھال وغیرہ، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سادگی کو پسند کرتے تھے ویسا ہی خیمہ دکھایا۔ تو وہ چرواہا تعجب میں پڑا کہ ایک سردار، اور سردار کے لیے ایسا خیمہ، وہ سوچ رہا تھا سردار کے لیے تو کوئی بڑا خیمہ ہوگا، بڑی ٹاٹ اور بڑی کوئی عظیم الشان منزل ہوگی، سردار ہے چونکہ۔ اب وہ شخص تعجب میں پڑا لیکن وہ چلا گیا۔ جب اندر جا کر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی سادگی میں پایا، تو حیران ہوا کہ عجیب سردار۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کیا ہے آپ کا مقصد، کس چیز کا پیغام دیتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت سنائی کہ اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو دنیا کی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، وہ باتیں بتائیں۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں، اس پیغام کو قبول کروں تو میرا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اسلام لاتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو گلے لگائیں گے۔ وہ چرواہا انتہائی تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ واقعتاً مجھے گلے لگائیں گے؟ میں سیاہ فام، میں جس سے بدبو آتی ہے، ایک چرواہا جس کی کوئی اوقات ہی نہیں، آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، بلکہ آپ جب مسلمان ہوں گے تو آپ کا مقام ہی یہی ہے۔ چنانچہ اس چرواہے نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے میرا فریضہ بتائیے، اب میں کون سی ذمہ داری سر انجام دوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر مسلمان ہوئے ہو جس وقت میں آپ کو نماز کا بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وقت نماز کا نہیں ہے، اور ایسے وقت پر مسلمان ہوئے ہو میں تمہیں روزے کا بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ روزوں کا وقت نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو زکوٰۃ کا بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ خود زکوٰۃ اس وقت نہیں دے سکتے، صاحب نصاب نہیں۔ ہاں، ایک فریضہ ہے جو اس وقت انتہائی ضروری ہے، اور اس وقت ہی وہ چل رہا ہے کہ تلوار لے کر میدان جنگ میں حاضری دو۔ اب وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، وہ چرواہا کہنے لگا کہ تلوار اٹھا کر جنگ میں جانے والے کے لیے دو ہی باتیں ہیں، یا شہید ہوگا یا غازی ہوگا۔ اگر میں شہید ہوا تو میرا مقام کیا ہوگا؟ میرے لیے آپ کچھ بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ شہید ہو جاتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کی بخشش فرمائیں گے، آپ کی جو جسم سے آنے والی بدبو ہے اس کو خوشبو میں بدل دیا جائے گا، آپ کے سیاہ رنگ کو گورے رنگ میں تبدیل کیا جائے گا۔ وہ تعجب میں ہوا اور اس نے تلوار لی اور جنگ میں، میدان جنگ میں داخل ہوا۔ جب اختتام ہوا جنگ کا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لے گئے، صحابہ باقی جہاں پر مسلمانوں کی لاشیں تھیں وہاں پر پہنچے تو صحابہ ایک لاش کے گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، باقی تو شہداء ہیں لیکن اس ایک کو ہم اپنے شہداء میں نہیں پہچانتے کہ یہ آدمی کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم اسے نہیں پہچانتے، مفہوماً بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے نہیں پہچانتے لیکن میں اسے پہچانتا ہوں، یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے کہ جو ایمان لایا، نہ ہی اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ ہی اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ ہی اس نے زکوٰۃ دی، لیکن وہ خوش قسمت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ملائک اسے غسل دے رہے ہیں، ملائک اسے غسل دے رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا معاملہ کیا اور اس کے سیاہ فام کو سفید رنگت میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔
اور ہاں ایک انتہائی خوبصورت واقعہ جو یہاں پر رہ گیا، چونکہ وہ یہودی بکریاں لے کر آیا تھا، وہ کسی یہودی کی تھی چروانے کے لیے، تو ایز اے امانت، بطور امانت لایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کو مسلمان کریں گے، کلمہ پڑھائیں گے، آپ یہ جائیں بکریاں انہیں واپس کر کے آ جائیں، کیونکہ یہ بکریاں آپ نے امانت کے طور پر لائی ہیں۔ اگرچہ جنگ کے موقع پر اگر کسی چیز کو قبضہ کر لیا جائے تو مال غنیمت شمار ہوتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا اچھا معاملہ فرمایا اور امت کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر اتنا بھی موقع آ جائے تو امانتوں کا کتنا خیال رکھنا ہے۔ کہ ایک یہودی کو کہا کہ جاؤ اپنی امانت واپس کر کے آؤ، امانت واپس کر کے آؤ، پھر میں آپ کو مسلمان کر دیتا ہوں، کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی اپنی امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانا چاہیے، اور دین کے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام دین کا ہے، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے وہ بھی نہ رہ جائے، کیونکہ بعض دفعہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی یہ بھی جنت میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔